دنیا کی ظلمتوں میں اسلام ہدایت کا نور ہے اور مساجد وہ چراغ ہے جس کی روشنی سے معاشرے کو یہ نور کی کرنیں میسر آتی ہیں۔ مساجد کی حیثیت معاشرے میں گویا دل کی سی ہے کہ جیسے دل خون کو پمپ کر کے جسم کی طرف گردش کرواتا ہے، اسی طرح مساجد گویا کہ معاشرے کے اندر اپنے علم و ہدایت کے خون کو معاشرے کی رگوں کے اندر جو ہے وہ پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ مساجد معاشرے میں اسلام کے زندہ ہونے کی علامت بھی ہے۔ اس دور میں مساجد کی تعمیرات کی ذمہ داری علاقے کے مسلمان افراد کی ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کا انتظام کریں اور اسے شرعی بنیادوں پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ مساجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے روئے زمین پر انسانوں کی آمد سے پہلے اس کا نظم کعبہ شریف کی شکل میں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تک تمام ادیان میں مختلف عبادت خانے تعمیر کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور انہیں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جہاں لوگ جمع ہو کر اپنے خالق کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے گھر کے قریب ہی یہ کعبہ شریف بھی عبادت کا مرکز موجود تھا، جہاں سے عبادت کی ضروریات پوری ہوا کرتی تھی۔ مکۃ المکرمہ میں چونکہ کعبہ شریف موجود تھا، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ شریف کی طرف جب آپ تشریف لائے تو یہاں کوئی عبادت کے لیے ایسا مرکز موجود نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نے مدینہ پاک سے پہلے ایک بستی قباء میں جہاں پر قیام تقریباً 14 دن قیام فرمایا، تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا کام کیا۔ چنانچہ قباء بستی میں اسلام کی پہلی مسجد قباء کی تعمیر کی گئی۔ مدینہ پاک میں جب تشریف لائے قباء سے تو وہاں بھی مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ تو یوں مسلمان جہاں جہاں پہنچتے رہے، آبادیاں بنتی رہیں، مسجدیں بنائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ مسجد کو شعار اسلام قرار دیا گیا۔ مساجد چونکہ افضل العبادات نماز کی ادائیگی کی جگہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا بھی عظیم مرکز مسجد ہوتی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا ایمان کی علامت قرار دیا گیا اور اس کی تعمیر پر جنت کا وعدہ کیا گیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بناتا ہے۔ الحمدللہ میری اور آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی سالانہ کم و بیش 600 مساجد بناتی ہے، یعنی ڈیلی کی کم و بیش 2 مساجد کی ایوریج ملک اور بیرون ملک میں کہیں جگہ خریدی جا رہی ہوتی ہے، کہیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، کہیں مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں مسجد ڈونیٹ ہو رہی ہوتی ہے، بلڈنگ مل رہی ہوتی ہے۔ تو یوں دعوت اسلامی ملک اور بیرون ملک میں سالانہ کم و بیش 600 مساجد تعمیر کرتی ہے اور بیرون ملک میں کئی مقامات پر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر رہی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور اس عظیم شعبے خدام المساجد والمدارس کا ساتھ دیتے ہوئے مساجد کی تعمیر میں عملی طور پر حصہ لیجیے، مالی تعاون بھی کیجیے اور دوسروں کو ترغیب دلا کر اس میں بھی آپ مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے اس شعبے مجلس خدام المساجد والمدارس کا ساتھ دیجئے اور مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ مسجدیں بنانے، آباد کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔